بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے پرانے احباب اور مراکز کے ذمہ داران حضرات کے نام دعوت و تبلیغ کے موجودہ اختلاف اور انتشار کے شرعی حل کے لیے مفتی محمد احمد مکی الحجازی کی طرف سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں لکھی گئی ایک انتہائی اہم تحریر۔ اس کو دعوت کے کام کرنے والے تمام پرانے احباب ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ استفتاء کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام اس مسئلے کے بارے میں؟ نمبر 1، کیا شریعت مطہرہ میں کسی ایسی شورا کا ثبوت موجود ہے جس کا مستقل کوئی امیر نہ ہو بلکہ باری باری بدل کر اس کے فیصل بنتے ہوں اور فیصلہ کرتے ہوں؟ نمبر 2، شریعت مطہرہ کی روشنی میں امیر اصل ہوتا ہے یا شورا اصل ہوتی ہے؟ اگر شریعت مطہرہ میں امیر اصل ہوتا ہے تو کیا پھر امیر کے علاوہ کسی شخص کو شورا بنانے کا اختیار ہے؟ نمبر 3، شریعت میں امیر بننے کے کتنے طریقے ہیں؟ اگر ایک سے زیادہ طریقے ہوں تو مہربانی فرما کر ان کی وضاحت فرما دیجیے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص زبردستی قبضہ کر کے مسلمانوں کا امیر بن جائے تو کیا اس کو امارت سے ہٹانا جائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا اس امیر کی اطاعت کرنا جائز ہے؟ نمبر 5، جب فتنے کے زمانے میں مسلمانوں کی کسی جماعت میں اختلاف ہو کر دو جماعتیں، دو گروہ بن جائیں اور دونوں طرف پرانے کام کرنے والے نیک، متقی اور پرہیزگار لوگ موجود ہوں تو پھر اس وقت عام مسلمانوں کے لیے شریعت مطہرہ میں کیا رہنمائی اور کیا حکم ہے کہ عام مسلمان ان دونوں جماعتوں یا دو گروہوں میں سے کس جماعت یا گروہ کی اطاعت اور تابعداری کریں؟ نمبر 6، مولانا سعد صاحب پر جو الزامات لگائے گئے ہیں کیا ان الزامات کے ہوتے ہوئے ان کی اطاعت کرنا جائز ہے؟ بینوا فتوجروا، مستفتی ابو طاہر محمد بن عبداللہ۔ الجواب، نمبر 1، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں، پورے ذخیرے احادیث میں، پورے فقہ اسلامی میں، پوری شریعت اسلامی میں اور پوری اسلامی تاریخ میں کسی بھی ایسی شورا جس کا کوئی مستقل امیر نہ ہو بلکہ باری باری بدل کر اس کے فیصل بنتے ہوں اور وہ فیصلہ کرتے ہوں، اس کا کہیں پر ثبوت ہونا تو دور کی بات ہے بلکہ باری باری فیصل بننے کا تو شریعت میں دور تک کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی شورا جس کا کوئی مستقل امیر نہ ہو شریعت میں کہیں کوئی تصور موجود ہوتا تو سب سے پہلے دینی مدارس والے، جو سب سے زیادہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں اور دین کے سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، وہ ضرور اپنے مدارس میں شریعت مطہرہ کے اس حکم کو نافذ کرتے۔ لیکن یقیناً آپ کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے سے بھی کوئی ایسا دارالعلوم اور مدرسہ نہیں ملے گا جس کے اندر بغیر کسی مستقل امیر کی کوئی شورا موجود ہو اور باری باری بدل کر اس مدرسے یا دارالعلوم کے محتمم بنتے ہوں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بغیر کسی مستقل امیر کے شورا کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اس مسئلے میں دوسری اہم بات جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دراصل جیسے مرزائیوں، قادیانیوں نے ختم نبوت کے مفہوم پر نقب لگا کر امت مسلمہ کے سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، بالکل اسی طرح کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے امیر کی امارت کے مفہوم پر نقب لگا کر دعوت کا کام کرنے والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ شریعت میں امیر لا بشرط الشیء کے ہوتا ہے، بشرط الشیء کے ساتھ شریعت میں امیر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نمبر 2،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، اے لوگو، امیر کی اطاعت اور جماعت کو لازم پکڑو، یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں امیر اصل ہوتا ہے، شورا اصل نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت نے فیصلہ کرنے کا اختیار امیر کو دیا ہے، شورا کو نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی بھی جگہ قرآن پاک میں یا احادیث شریفہ میں امیر کے بغیر محض شورا کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ شریعت میں فیصلہ کرنے میں امیر اصل ہے، شورا اصل نہیں ہے، اور شورا تو امیر کی ماتحت ہوتی ہے، امیر شورا کے ماتحت نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ امیر کو شورا کے ماتحت کر دیا جائے تو اس سے قلب موضوع لازم آتا ہے جو علماء کے نزدیک بدیہی طور پر باطل ہے۔ یہ ایسا باطل ہے جس کے اوپر دلیل لانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور چونکہ شریعت میں امیر اصل ہوتا ہے، شورا اصل نہیں ہوتی، شورا کا کام تو عام طور پر صرف امیر کو رائے دے کر اس کی معاونت کرنا ہوتا ہے، اس لیے شورا بنانے کا اختیار بھی شریعت نے امیر ہی کو دیا ہے۔ امیر کے علاوہ شورا بنانے کا اختیار شریعت نے کسی اور کو نہیں دیا۔ یہاں ایک اور بات کا سمجھنا اور اس کو ذہن نشین رکھنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ امیر مستقل ہوتا ہے، شورا مستقل نہیں ہوتی، بلکہ امیر جب چاہے جس وقت چاہے بغیر شورا کے مشورے کے پوری شورا کو یا شورا کے چند افراد کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، شریعت مطہرہ میں امیر بننے کے دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، مسلمان خود سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے امیر مقرر کر لیا تھا، اور چاہے تو مسلمانوں کا سابقہ امیر اپنے بعد آنے والا امیر طے کر دے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر طے فرما دیا تھا، اور چاہے تو سابقہ امیر مسلمانوں کی ایسی کوئی شورا بنا دے جو اس امیر کی وفات کے بعد اپنے مشورے سے مسلمانوں کا امیر طے کر دیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرات صحابہ کی ایک جماعت بنا دی تھی، جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپس کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ دوسرا طریقہ، مسلمانوں میں سے کوئی شخص استعلاء اور تسلط کر کے، یعنی طاقت کے بلبوتے پر زبردستی عمارت پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا امیر بن جائے اور مسلمانوں کے انتظامی امور کی باغ ڈور سنبھال لے، تو اس سے بھی وہ شخص مسلمانوں کا امیر بن جاتا ہے، جیسا کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد عام عمرہ کی عمارت اسی طریقے پر منعقد ہوئی تھی۔ فتوے کی سب سے زیادہ مستند اور معتبر اور مشہور کتاب فتاوی شامی میں ہے کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص اپنی طاقت کے بلبوتے پر عمارت پر قبضہ کر کے زبردستی مسلمانوں کا امیر بن جائے اور مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھال لے، تو پھر شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایسے شخص کو عمارت سے ہٹانا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی شامی میں اور جیسا کہ قطب الملہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی مشہور اور معروف اور معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص جو ان اوصاف کا حامل نہ ہو لوگوں پر غلبہ حاصل کر لے، تو پھر ایسے شخص کی مخالفت پر بھی جرأت نہ ہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ غالباً اب وہ شخص بغیر لڑائیوں اور جھگڑوں کے خلافت سے معزول نہیں ہو سکتا، اور یہ فساد بنسبت اس مصلحت کے بہت بڑا ہے جو خلافت یعنی عمارت سے مقصود ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ ہم ان یعنی فاسق اور فاجر عمرہ سے قتال یعنی جنگ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھے، اور فرمایا کہ جب تک تم ان کے اندر صریح کفر نہ دیکھ لو اور خدا کی طرف سے تمہارے پاس اس کی دلیل موجود نہ ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فاسق اور فاجر گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص بھی زبردستی عمارت پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا امیر بن جائے اور اس کے پاس قوت اور طاقت موجود ہو تو اس کو عمارت سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اب وہ بغیر فتنے اور فساد اور بغیر لڑائی اور جھگڑے کے عمارت کو نہیں چھوڑے گا۔ اس فتنے اور فساد سے، لڑائی جھگڑے سے امت کا جو نقصان ہوگا وہ اس فائدے سے بہت زیادہ ہے جو کسی نیک متقی اور پرہیزگار شخص کو مسلمانوں کا امیر بنا کر حاصل ہوگا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ پھر ایسے امیر کی اطاعت کرنا اور اس کا حکم ماننا شریعت میں جائز ہے یا نہیں، تو شریعت کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے امیر کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف کسی چیز کا حکم نہ دے، چاہے اس کا اپنا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پر سمع اور اطاعت لازم ہیں جب تک کہ تمہارا امیر تمہیں منکر یعنی گناہوں کا حکم نہ کرے۔ ہاں، گناہ میں نہ اطاعت ہے اور نہ سننا ہے۔ اور جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے کہ امام کی اطاعت کرنا ضروری ہے چاہے وہ امیر ظالم ہو، جب تک وہ خلاف شرع کوئی حکم نہ دے۔ نمبر 5، جب کسی فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو کر دو گروہ یا دو جماعتیں بن جائیں اور دونوں طرف نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ موجود ہوں، تو اس وقت شریعت مطہرہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جس شخص جس جماعت کو حق پر سمجھتا ہو اس جماعت کے ساتھ ہو جائے یا دونوں جماعتوں کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائے، بلکہ شریعت مطہرہ مسلمانوں کو اس بات کا حکم کرتی ہے کہ اگر ان دو جماعتوں میں سے امیر کسی جماعت کے ساتھ ہے تو اس جماعت کے ساتھ مسلمان جڑ جائیں اور اس جماعت کے امیر کی اطاعت میں مسلمان کام کرے، جیسا کہ فتنے کے وقت میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ نمبر 6، مولانا سعد صاحب پر جو الزامات لگائے گئے ان کے بارے میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاک اور ہند کے بہت سارے جید علماء کرام قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں ان الزامات کے کافی اور شافی، مدلل اور مفصل جوابات دے چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کی جانب سے جوابات آنے کے باوجود مولانا سعد صاحب عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعدد مرتبہ ان الزامات سے رجوع کر چکے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے علماء کے نزدیک یہ الزامات برائے الزامات ہیں، کیونکہ ان الزامات کی حقیقت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اگر مولانا سعد صاحب ان لوگوں کی بنائی ہوئی خود ساختہ شورا جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں اس کو مان لیں تو پھر یہ سارے الزامات ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ ان الزامات لگانے والوں کی اپنی آڈیو ریکارڈنگ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر مولانا سعد صاحب ایک درجہ نیچے اتر کر پاکستان میں بنی شورا کو تسلیم کر لیں تو پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر سارے مسئلے ختم ہو کر مولانا سعد صاحب سے صلح ہو سکتی ہے، ورنہ ان سے صلح نہیں ہو سکتی۔ اب دنیا کا کوئی بھی سمجھدار اور منصف مزاج آدمی خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات بتا سکتا ہے کہ اس قسم کی شرط لگانا کیا یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ چوتھی اور آخری فیصلہ کن بات شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے سارے الزامات سچے ہیں اور مولانا سعد صاحب ان الزامات سے رجوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تب بھی ان الزامات کی وجہ سے شرعی طور پر مولانا سعد صاحب کی عمارت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں کہ شریعت کی کتابوں میں صاف اور واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امیر کے فاسق اور فاجر ہونے کی وجہ سے اس کو عمارت سے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے الزامات کی وجہ سے ان کی عمارت پر کوئی اثر نہیں پڑتا،
لہٰذا دنیا بھر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے یہی مناسب اور ضروری ہے کہ ان کی اطاعت اختیار کر کے اپنی اور پوری امت کی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مختصر سی تحریر کو شرف قبولیت عطا فرما کر اسے دنیا بھر کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے نافع بنا کر مرکز نظام الدین کی تابعداری میں ایک فکر، ایک نہج پر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دعوت والا مبارک کام کرنے والا بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ بندے ضعیف محمد احمد مکی حجازی 2 جمادی الاخر سن 1440 ہجری۔ نوٹ: اس فتوے کی تحریر ایک سائل کے استفتاء کے جواب میں لکھی گئی تھی، لیکن لکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ فتوے کی اس تحریر کو افاد عام کے لیے اگر شائع کر دیا جائے تو اس سے خواص اور عوام دونوں طبقے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے اس کو عام کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام عمل کرنے کی اور ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔